قیام صغرا کا قیام صغرا کا سخت ہے کتنا قیام صغرا کا قیام صغرا کا مسافروں میں نہیں ہے جو نام صغرا کا مسافروں میں نہیں ہے جو نام صغرا کا سفر سے سخت ہے کتنا ماشاءاللہ قیام صغرا کا سفر سے سخت ہے کتنا قیام صغرا کا مجھے سواریے فضا میں ہی بٹھا لیجئے مجھے سواریے فضا میں ہی بٹھا لیجئے تھا ہاتھ جوڑ کے شاہ سے کلام صغرا کا تھا ہاتھ جوڑ کے شاہ سے کلام صغرا کا سبحان اللہ سفر سے سخت ہے کتنا کلام صغرا کا دیے جلانا جلا کر منڈیر پر رکھنا واہ دیے جلانا جلا کر منڈیر پر رکھنا ہوا کی منتیں کرنا ہے کام صغرا کا ہوا کی منتیں کرنا ہے کام صغرا کا سفر سے سخت ہے کتنا قیام صغرا کا وہ حال زار تھا زینب نے بھی نہ پہچانا وہ حال زار تھا زینب نے بھی نہ پہچانا وہ پوچھتی رہی صغرا سے نام صغرا کا وہ پوچھتی رہی صغرا سے نام صغرا کا سفر سے سخت ہے کتنا قیام صغرا کا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ توسل مہدی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور یہ سلام اور نوحہ یہ ملی جلی ایک شکل بھی ہے اس کی، لیکن ظاہر سلام ہے اور اس میں نوحے کا درد بھی موجود ہے۔ تو میں سب سے پہلے سید محمد باقر زیدی کی طرف بڑھوں گا کہ کلام کے حوالے سے، تلفظ کے حوالے سے گفتگو ہو سکے۔ جی باقر بھائی۔ توسل کو دوسری دفعہ ہم نے سنا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت اچھا پڑھا تھا اور اسی لیے یہاں پہ پہنچے۔ جی بالکل۔ اور انہوں نے جو نوحے کا انتخاب کیا، میر احمد نوید صاحب کا لکھا ہوا یہ نوحہ، اور کلام کے حوالے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین نوحہ میر صاحب کے قلم سے نکلا، جس میں شعریت بھی ہے، اور جو خصوصیت نظر آئی وہ یہ تھی کہ ثقیل الفاظ جو ہیں وہ اس میں بہت کم ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نوحے میں جو ہے نا، وہ نوحے کی ایک جو بڑی اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنا عام فہم ہوگا، جتنا نوحہ عام فہم ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے نا وہ سفر کرتا ہے۔ ثقیل الفاظ جو ہیں وہ نوحے کو بوجھل کرتے ہیں، تو یہ اس نوحے کی خصوصیت جو ہے وہ مجھے نظر آئی۔ اس کے علاوہ جو انداز تخاطب ہے اس کے اندر، وہ بھی اس کے اندر بھی جو ایک جو تہذیب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ نوحہ جن ذوات مقدسات کے لیے لکھا جا رہا ہے، ان کا احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے نا، یہ بھی شاعر کی جو ہے نا ایک بنیادی ترجیح ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے یہ نوحہ جو ہے وہ پورا اترتا ہوا جو ہے وہ مجھے دکھائی دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ الفاظ کے چناؤ کے بعد میں کہوں گا کہ جو ایک صنعت حسن تضاد ہوتی ہے، جو کہ شعر کو جو ہے وہ اس میں شعریت پیدا کرتی ہے، اور اس کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ شعر بنتا ہے۔ بالکل، جیسے کہ دیے جلانا، جلا کر منڈیر پر رکھنا، ہوا کی منتیں کرنا ہے کام صغرا کا۔ اب ایک طرف دیا ہے، اب دیے کی جو ضد ہے ظاہر ہے کہ وہ ہوا ہے۔ تو میر صاحب نے اس نوحے میں جہاں پر ایک سوگ اور غم کی کیفیت کو جو ہے وہ اس کے توازن کو برقرار رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو نوحے کے ساتھ جو شعریت ہے، اس نے تضاد جو تھا وہ بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے استعمال کیا۔ کلام کے حوالے سے تو بہترین، کلام بڑا اچھا تھا۔ اب آتا ہوں میں مہدی کے پڑھنے پہ۔ بالکل انہوں نے ظاہر ہے کہ بڑی انہوں نے احتیاط سے اس کو پڑھا، اور مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی، ذرا سا کچھ محسوس ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں لفظ جو ہے نا تھوڑے سے فرق سے جو ہے نا وہ ان میں ایک فرق پڑتا ہے۔ جیسے شاہ اور شہ، یہ دو لفظ ہیں۔ اب یہ شاعر جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے انہیں باندھے گا کہ کہاں پر اس کو شاہ کہنا ہے اور کہاں پر اس کو شہ کہنا ہے۔ اس مصرے میں جو ہے پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس حساب سے، کیونکہ وہ پھر الگ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے۔ تو اب چونکہ شاعر تو یہاں موجود نہیں ہے اس وقت، تو یہ توسل مہدی ہیں جو پڑھ رہے ہیں، تو مجھے ذرا لگا کہ جیسے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے، تھا ہاتھ جوڑ کے شاہ سے کلام صغرا کا، شاہ نہیں ہے شہ سے کلام صغرا کا۔ باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ اور ایک حال زار اور حال زار، ہاں بالکل ضرور کیجئے گا کہ یہ بھی ایک عمومی غلطی ہوتی ہے جی ہاں، کہ اس لفظ کو زیر ہوتی ہے اور لوگ نہیں پڑھتے بعض اوقات۔ یہ جو لفظ ہے یہ حال زار ہے، حال زار نہیں ہے۔